نے انسانوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ علق، آج ہم اس کا دوسرا حصہ کریں گے، دوسرے حصے کی تفسیر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی تفسیر کو ہمارے لیے آسان فہم بنا دے، آمین۔ کل ہم نے سورۃ علق کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ پہلے حصے میں ایک دو بہت اہم باتیں ہیں جن کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی، یا یوں کہتے ہیں کہ جن کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گی۔ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اپنی صفت بیان کی ہے۔ پہلی وحی کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اقرأ پڑھو، وربک الاکرم، اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل ہوتے ہوئے سب سے پہلے اپنی صفت بیان کی۔ اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے یوں کروایا کہ تمہارا رب، یعنی تمہارا اللہ نہیں، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ کون ہے؟ اکرم، جو بہت شفقت کرنے والا، بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح سزائیں دے کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تم پر رحمت کر کے خوش ہوتا ہے، وہ تمہیں معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تھا تو مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے پاس یہ بات لکھوا کر رکھ لی تھی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے، سبقت رحمتہ علی غضبہ، کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری پڑ گئی، اس کے غضب سے سبقت لے گئی۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا غضب ایکول بھی نہیں ہے۔ اگر ایکول ہوتے تو بھی بہت مسئلہ خراب ہو جانا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جو معافی ہے، معافی مل جاتی ہے، بڑے گناہوں پر بھی معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ تو یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو آپ کے غصے پر اور جو اس کے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر غالب نہ ہوتی، اگر عدل کا معاملہ ہوتا تو بھی بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں بچا لے گی اور جو مومنوں کو
پھر جنت میں لے جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اظہار کیا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے پہلی وحی میں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے پہلی وحی میں کس چیز کی قسم کھائی؟ قلم کی قسم کھائی۔ اور جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ جو کچھ آج تک دنیا میں گزر چکا ہے وہ سب کچھ لکھ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ اور پھر قلم نے وہ سب کچھ لکھا، یعنی قلم اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے جو اس نے پیدا کی، اور پھر اسے اللہ نے لکھنے کا کام دیا، اللہ نے اس سے لکھوایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے پہلے پھر جنت جہنم کا ذکر، عرش کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یہ تمام علم، یہ تمام نالج، چاہے وہ قرآن سے ہو یا وہ ہسٹری کی بکس سے ہو، جو ہم تک پہنچا ہے، وہ جتنی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ اس قلم کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ آپ سمجھیں کہ قلم جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھائی جاننے والے صحابہ اکرام کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے، اور پھر جو بھی ملتا تھا، کھجور کے پتے، جانوروں کی کھال کا چمڑا یا پتھر، جو بھی ملتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرآن لکھوایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ تمام جو چیزیں تھیں جن پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ صحابہ اکرام کے پاس ریٹن فارم میں موجود تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی بتا دی کہ پہلے کون سی صورت آئے گی، پھر کون سی صورت آئے گی۔ اور جنگ یرموک کے اندر جب حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تو پھر کبائر صحابہ اکرام کو، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کی ایک ریٹن فارم بک ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تدوین قرآن کا کام حضرت زید بن حارثہ نے سر انجام دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے حضرت عثمان بن عفان کے دور میں ہوا، اور پہلا صحیفہ حفصہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو حضرت عثمان نے اپنے پاس محفوظ کیا۔ تو اس طرح قرآن جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں آیا، اور پھر قرآن کی ڈیٹیل، قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں ان کی تفصیل یا ان کی عملی تفسیر کے لیے احادیث تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اس طرح کا حکم ہے۔ کہیں پر بھی نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ طریقہ کس نے بتایا؟ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کی کیا شرح ہے، یہ سب احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے بعد وضو کا طریقہ، حج کا طریقہ، یہ سارے طریقے احادیث میں موجود ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ریٹن فارم ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، آج سے 1200 سال پہلے کا دور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 یا 250 سال بعد، جب صحابہ اکرام وفات پا رہے تھے اور تابعین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، پھر تدوین حدیث کا دور شروع ہوا۔ اور آپ یقین کریں یہ ایسا دور تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں،
اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، وہ شخصیات بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہوتا ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی جیسی شخصیات پیدا کی۔ ایران کے اندر بغداد علم و فہم کا گہوارہ اس کو کہا جاتا تھا، اور ایسے ایسے محدثین موجود تھے کہ محفلیں لگتی تھیں کہ کون جو ہے وہ ایک وقت میں 100 حدیث سنائے گا، اور پھر سند کے ساتھ۔ سند کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، پھر اس کے بعد ان سے کس نے سنی ہے، ان سے کس نے سنی ہے، ایسے کرتے 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 آخری بندے تک جو اس وقت موجود ہوتا تھا اس تک پہنچا جاتا تھا۔ صرف حدیث نہیں سنانی بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری سند بھی سنانی ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ وہ 100 احادیث ایک محفل میں سنا دیتے تھے اور صحیح سند کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ اور پھر دوستو، صرف تدوین حدیث کا کام نہیں ہوا، بلکہ ہمارا دین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دین اسلام جو اس قدر محفوظ ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، کوئی مذہب اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ پھر صرف یہ نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی گئیں، احادیث جن صحابہ کرام سے مروی ہوتی تھیں ان سب کے بارے میں ایک نالج کی ایک جو کہتے ہیں نا برانچ ایجاد ہوئی، جس کو اسماء الرجال کہا جاتا تھا۔ اس پر بک لکھی گئی کہ جو یہ راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، یہ کتنے نیک تھے، کتنے ثقہ ہیں، کتنے ضعیف ہیں، حسن ہیں۔ یہ پوری مطلب یہ پورا ایک نالج ہے۔ پھر حسن کس کو کہتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں، ضعیف، یہ پورا ایک نالج ہے۔ اس کے لیے مطلب پورا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، اور پھر یعنی کہ یہ ایک سبجیکٹ تھا حدیث کے ضمن میں۔ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ جن جن راویوں سے یہ حدیث لی ہے، جن جن راویوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ کیسے راوی تھے۔ اور پھر 2 کتب جو ہیں وہ سب سے اتھینٹک ترین کتابیں جن کو صحیحین کہا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھی گئی۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ 200 سال تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ایسی کتاب پیش کر سکے گا۔ اور امام مسلم جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، بخاری کے جیسی ہی وہ کتاب بھی لائے، اور تمام جو ہیں محدثین ان کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے اتھینٹک بک جو ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ تو یہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بکس ہیں، لیکن یہ جو اتھینٹک ترین کتابیں ہیں حدیث کی۔ اور حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ سنت کی ریٹن فارم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ یہ ہے حدیث، یعنی حدیث اور سنت دراصل ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ سارا قلم کا کمال ہے جو آج جتنا بھی نالج ہم تک پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد ہسٹری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کتنے ملوک بادشاہوں کی سیرت، بادشاہوں کے واقعات جو ہم تک پہنچے، اور بڑی ہسٹری جو بہت سے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں ہسٹری کے اندر، تو یہ ہم تک یہ قلم ہی پہنچانے والا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی ہسٹری ہے، بہت سی مغلوں کی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بہت سی اور ہسٹریز ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، ہم ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ ہم تک پہنچانے والا بلا شبہ قلم ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس سے ہمیں قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھوا لیا کرے۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اہم مسائل کو، وصیت کو، اہم معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو لکھ لیا کرو تاکہ تمہارے پاس شواہد موجود ہوں، تم بھول نہ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قلم کی قسم نہیں اٹھا لی، اور قلم کو اپنی پہلی مخلوق ایسے ہی نہیں قرار دیا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج جتنا بھی علم ہمارے پاس موجود ہے وہ اس قلم کی بدولت ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الگ کے دوسرے حصے کی طرف۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کون سا واقعہ تھا جس سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ آیات نازل ہوئیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان وہ سرکش ہے، ان رآہ استغنی، ان جب کہ رآہ استغنی وہ دیکھتا ہے کہ اسے غنی کر دیا گیا ہے، انا الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھتا جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو نماز پڑھنے سے، ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہے، ارأیت، اور تمہارا کیا خیال ہے، ان کذب، اگر وہ جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ پھیر لیتا ہے، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یراہ، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو پیشانی کے بل گھسیٹیں گے، ناصیۃ، وہ پیشانی، کاذبۃ، جو جھوٹی ہے، خاطیۃ، جو خطا کار ہے، فلیدعو نادیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو بلا لے، سندعو الزبانیہ، ہم بھی فرشتوں کی جماعت کو بلا لیں گے، کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا، واسجد، اور سجدہ کرنا، واقترب، اور قریب تر ہو جانا۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر گردن جھکا کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ سجدہ تلاوت کا ایک رول ہے، اور یہ جائز ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے ان آیات کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر اعلانیہ نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، تو مشرکین مکہ بہت غضبناک تھے اس بات پر، اور سب سے زیادہ ابو جہل، اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو یہ محمد کیسے عبادت کرنی شروع کر دی ہے، اس نے حرم کے اندر آ کر اس نے کوئی نیا ہی دین ایجاد کر لیا ہے، دیکھا ہے یہ کیسے اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے، اب جب یہ اپنی ناک زمین پر رگڑ رہا ہوگا تو میں اس کے سر کے اوپر اپنا پاؤں اتنی زور سے دوں گا کہ میں اس کا سر کچل ہی ڈالوں گا۔ اس نے بڑے فخر سے بڑی اعلانیہ یہ بات مجمع کے اندر کی، اور پھر اس نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ اپنے اس ارادے کو، اپنی اس نیت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور جب وہ آگے بڑھا تو وہ ایک دم پیچھے جب وہ اپنی اس نیت یا ارادے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا یا ایک بہت بڑی خندق حائل ہے، جس کے اندر ایک عجیب و غریب مخلوق جس کے پر ہیں وہ گویا اس کو نوچنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ابو جہل ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل جیسے کسی چیز سے ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحکم، یہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار میں نے بڑی عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے، قریب تھا کہ وہ مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، مجھے نوچ لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اس ایک بندے کو نماز پڑھنے سے، اس کی عبادت کرنے سے صرف اس وجہ سے روکتا ہے کہ وہ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے یا تقوی کا حکم دیتا ہے، مطلب اور تو کچھ نہیں کیا اس کا، اور تو کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو
لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی سے کھینچ لیں گے، ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، کہ جھوٹا تو یہ ہے جو اس سچے پیغمبر کو اس کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دوستوں کی، جس ہمراہوں کی ساتھ پر اس کو بڑا مان ہے کہ میرے پاس جماعتیں موجود ہیں، ان سب کو یہ بلا لے، سند الزبانیہ، ہم بھی اپنی فرشتوں کی جماعت کو بلا لیں گے۔ اور یقیناً یہ وہی جماعت تھی جو ابو جہل کو خندق کے اندر نظر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ سجدہ کریے اور اللہ کے قریب تر ہو جائیے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ تو جس کی قسمت میں جس ہٹ درمی کی وجہ سے ہدایت پانا نہیں ہوتا، وہ پیغمبروں کے بلانے پر بھی ہدایت نہیں پاتے۔ کجا کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ دین پر چلنے پر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا ہمیں باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب ایسا ہو تو اپنے نبی کو حکم دیا آپ سجدہ کریں اور میرے قریب تر ہو جائیے۔ آج ہم نے سورۃ علق، سورۃ اقراء یا سورۃ علق جو آج ہم نے مکمل کی، اپنی استطاعت بھر اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آمین۔